آپ کو کیا مسئلہ نظر آتا ہے آج کے یوتھ میں؟ پوٹینشیل تو ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بٹ تھوڑا سا لاپرواہی کا فیکٹر نظر آتا ہے ہر معاملے یہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک پیرنٹس کا فیکٹر زیادہ نظر آتا ہے، کیونکہ پیرنٹس کیونکہ ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو پچھلی صدی کے ماں باپ ہیں، تو پچھلی صدی میں بھی یہ ہوتا تھا کہ کچھ ڈیزائنڈ ہوتے ہیں، کسٹمائزڈ پروفیشنز ہیں، ان کسٹمائزڈ پروفیشنز کے اوپر انہوں نے کہا کہ اگر یہ کرو گے تو بیٹا بہت اچھا ہے، اور اگر آپ کہیں آؤٹ آف دا وے جا کر آپ اپنے اماں ابا کو یہ بتا دیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور وہ پیچھے پھر جو جس طرح کی لائن سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ بڑی عجیب سی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے جو یوتھ ہے وہ اپنے دل کی بات نہیں سوچ رہی ہے، وہ ابھی بھی وہ ان سکوپس کے اوپر جاتی ہے کہ اس دنیا میں اس وقت کون سا پروفیشن ہے جس کا سکوپ زیادہ ہے. تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ سکوپ جو ہے وہ یہاں سے ریسرچ کرنے سے نہیں بنتا، اٹ از فرام ود ان، کہ اگر آپ کو کوئی چیز آتی ہے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں. اسی کی ایک ایگزامپل ہے مولا جٹ اگر جو بنی ہے، تو جب آپ ایک انسان جو باہر سے پڑھ کے آیا اور اس کا وہ پیشن ہے کہ مجھے یہی کچھ کرنا ہے، اور اس نے ہسٹری کریٹ کی ہے اور کوئی گانا بھی نہیں ہے، اور کوئی گانا بھی نہیں ہے، اور بارش والا بھی کوئی گانا نہیں، بارش والا بھی کوئی گانا نہیں، اس پہ کوئی گانا نہیں ہے، پھر بھی فلم ہٹ ہو گئی ہے، تو بڑی بات ہے جی، بہت صحیح. سو اچھا میم آپ مجھے بتائیے گا، یہ اتنی یوتھ بیٹھی میں ان سے پوچھوں گی بھی کہ یہ جو ڈپریس ہو جاتے ہیں اور پھر فورن پلس پہ چلے جاتے ہیں کہ ہمارے کریئر گولز ہمیں نہیں مل رہے، یا پھر ہم ایکسل نہیں کر پا رہے، انسٹا پہ کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھ لیں تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. آپ کے پاس آتے ہیں ایسی یوتھ، کیا وہ پھر آپ انہیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ اقرا فار ٹاکنگ آن دس ایشو. چونکہ ہماری 60% یوتھ ہے تو آئی تھنک دس از دا رائٹ پلیٹ فارم کہ جہاں سے ہم یوتھ کو ایڈریس کریں. جو آپ نے بات کی کہ جو سوشل میڈیا اور گیجٹس کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دا ڈیجیٹل ایرا، تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہم نے بچوں کے یا اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں گیجٹس تو دے دیے ہیں، دیٹس فائن انف، کیونکہ اسی کے اوپر سارا کام بھی ہوتا ہے ریسرچ کا، لیکن سم ویئر جو اس کا جو ڈسپلنڈ ایک وے ہے ہاؤ ٹو یوز دوز گیجٹس جو ہے، دیٹ از، آپ دیکھیں میرے پاس آپ نے کہا کس قسم کے آ رہے ہیں پرابلمس کے ساتھ. اگر میں آج سے اقرا آپ کو بتاؤں 7-8 ایئرز بیک اور 10 ایئرز بیک، تو میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے تھے ود دی کانسنٹریشن ایشو کے ساتھ، حسیب کہ جی کانسنٹریشن نہیں، پڑھائی نہیں ہوتی، یا یہ. اب جو بچے آ رہے ہیں یا یوتھ آ رہی ہے وہ 50% ان کے ایشوز ہوتے ہیں بریک اپ کے، اینڈ دیٹس ویری اسٹرینج. آئی اسٹل ریمبر کہ آئی ڈیلٹ فیو ایشوز جس میں بچے یا بچیاں، ہمارا سیکنڈ بریک اپ ہو گیا، ہمارا تھرڈ بریک اپ ہو گیا ہے، کوئی کہتی ہے کہ باڈی شیمنگ کی وجہ سے آئی ڈونٹ ہیو اینی، سو اس طرح کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی بوائے فرینڈ اور آئی ڈونٹ ہیو اینی، سو آئی فیل امبیرسڈ. اب یہ ساری چیزیں جو ہے، ایک تو کمپیریزن، اننیسیسریلی کمپیریزن، اٹس ناٹ اے ہیلدی کمپٹیشن. تو کمپیریزن از دا تھنگ کہ اس کے پاس یہ موبائل ہے، اس کے پاس یہ ہو رہا ہے. اب وہ جو کمپٹیشن تھا نا گریڈز والا یا پرفارمنس والا، وہ تھوڑا سا ذرا پیچھے رہ گیا ہے. میں نیگیٹو وے میں نہیں بات کر رہی، بچے نو ڈاؤٹ آج کل کے بہت شارپڈ ہیں، دے آر مور اسمارٹر، دے آر مور انٹیلیجنٹ اینڈ بریلینٹ، بیکاز انفارمیشن جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ان کو کہیں نہ کہیں ہم نے ڈسپلن نہیں کیا کہ ایک تو گیجٹس کو کیسے یوز کرنا ہے، نمبر 2 جو سلیپ ایشوز کے ساتھ زیادہ آتے ہیں، جن کو ہم انسومنیا کہتے ہیں. دیکھیں آپ نے جب رات کے 12-1 بجے تک موبائل آپ کے وہ پلوز کے نیچے ہیں یا سائڈ پہ آپ کے پڑے ہوئے ہیں، آپ کلاس رومز میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس موبائلس پہ آپ بار بار دیکھ رہے ہیں، تو ایک تو اس سے OCD ڈیولپ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کمپلشنز ہوتی ہیں، آل دا ٹائم یو آر آن دا موبائل اینڈ یو کیپ آن چیکنگ. تو سلیپ ڈس آرڈرز اینڈ پلس دا بریک اپ ایشوز، یہ میجر روٹ کازز ہیں جو اپنے آپ کو پھر مینیفیسٹ ان دی فارم آف انگزائٹی یا ڈپریشن میں جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ یوتھ ایٹ لیسٹ اٹ از دے آر اوپن ٹو ٹاک اباؤٹ دیئر ایشوز. وہ جس طرح کے بھی ایشوز ہیں، ان کے پیرنٹل ایشوز ہیں، گھر کے ایشوز ہیں، یا کوئی اور ایشوز ہیں، تو دے کم فار دا کاؤنسلنگ. سو دیٹس دا پلس پوائنٹ، دے آر اوپن فار دا کاؤنسلنگ.